Assalamu alaikum. We are students of Iqra University, and through this documentary, we aim to shed light on importance of education and therapy for special children. Education is every child's right, and for special children, it opens doors to self-reliance and social inclusion. Today, we bring you to Markaz-e-Umeed, a place dedicated to empowering these children. السلام علیکم. میرا نام زینب ہے اور میں جو ہوں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایسا کون سا ایک مومنٹ کریٹ ہوا یا آپ کو ہٹ ہوا کہ آپ کے بچے کے لیے تعلیم جو ہے وہ بیسک بنیاد ہے, مطلب اس کے لیے ضروری ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے. میری بچی جب چھوٹی تھی, سمجھے 3 سال تک تو کوئی اسکول وغیرہ ہم نے نہیں کیا تھا اس کا, لیکن پھر تھوڑا یہ تھا کہ جب ہم لوگ کسی تقریب وغیرہ میں جاتے تھے, شادی بیاہ میں کہیں بھی, تو یہ نا لوگوں میں گھبراتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ یا تو میرے ہسبینڈ آدھی تقریب فنکشن چھوڑ کے بچی کو لے کے گھر چلے آتے تھے, اور یا یہ کہ مجھے نکلنا پڑتا تھا. بیچ میں نے چھوڑ دیا تھا کہیں آنا جانا اس کے لیے, لیکن پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو لے کے نکلیں گے نہیں کہیں, یا یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارے گی نا, تو یہ اس چیز کی عادی نہیں ہو سکتی کبھی. ظاہر عادت تو اسے اس چیز کی ڈالنی تھی کہ ظاہر اسی معاشرے میں رہنا ہے ان کو. تو پھر ہم نے اسکول کا فیصلہ کیا تھا کہ بچی کو ہم اسکولنگ ضروری ہے اس کے لیے. تو سب سے پہلا ہی اسکول میری بچی کا یہ مرکز-ے-امید تھا. تو ہم لوگ یہاں لے کر آئے تھے, اسی لیے ہم نے اس کو ایڈمیشن دلوایا تھا. تو اس سے یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ جب ڈیلی اسکول کا ہوا, بچی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا, تو اب یہ اس کی اثر اس کا یہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ وہ گیدرنگ بہت پسند کرتی ہے, وہ بہت انجوائے کرتی ہے فنکشنز کو, تقریبات کو, شادی بیاہ میں جانا آنا. تو مطلب اس سے یہ چیز, مطلب وہ ٹائم جو تھا نا, اس چیز سے ہم لوگوں کو یہ ہوا. تھینک یو سو مچ. مرکز-ے-امید نے آپ کی جرنی میں کیسے ہیلپ کی؟ مرکز-ے-امید نے, میں پچھلے یہاں پر 15 سال سے موجود ہوں. یہاں پر آنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں, بالکل بھی یہ اسپیشل نہیں ہیں. جن کو لوگ اسپیشل کہتے ہیں, یہ اسپیشل بچے نہیں, یہ بھی ہماری ہی طرح سے. السلام علیکم. میں اقرا یونیورسٹی سے. میرا کوشچن ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ بچوں کی خاص ضرورت ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ ایز سچ مجھے اس طرح میرا ریئیکشن آیا نہیں تھا, کیونکہ میں نے کبھی مطلب اپنی پچھلی لائف میں مجھے نہیں اس طرح کا اسپیشل بچوں کا مطلب مجھے نہیں آئیڈیا تھا. لیکن جب مجھے گریجولی پتہ چلا کہ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہم نے پھر بہت مطلب کوشش کے بعد یہ ڈھونڈا ہم نے مرکز-ے-امید. تو اس کے بعد الحمدللہ یہاں ہم نے اس کو ایڈمیشن کرایا ہے. تو 3 سال ہو گئے میرے بیٹے کو ادھر. تو انہوں نے بہت اچھا یہاں سے, ان کی اسپیچ تھیراپی میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے, اسپیچ میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے, ان کی بیہیویئر میں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. تو ریئیکشن ایز سچ میرا اس طرح نہیں تھا, کہ شاید مجھے اس طرح معلوم نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں. جب آہستہ آہستہ میں ساری ان چیزوں کے بارے میں آگے بڑھتی گئی, تو مجھے معلوم ہوتا گیا کہ ان کی اسپیشل نیڈس کیا ہیں ان بچوں کی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت ساری چیز اس ادارے نے بھی, اور آپ جیسے بچوں کی جو ریسرچ, اور انہوں نے بھی میری بہت ہیلپ کی کہ میں ان چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ پاؤں. السلام علیکم. ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہے جو آپ اپلائی کرنا چاہیں گے یا پیرنٹس کو بتانا چاہیں گے کہ وہ تھیراپی کو اور ایجوکیشن کو بیلنس رکھ سکے؟ تھیراپی اور ایجوکیشن ٹو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن جو ہے پھر آپ کریکولم کو ہی دیکھتے ہیں. تھیراپی بیسکلی جو ہے ان کی نیڈس کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے چل رہا ہوتا ہے کہ کوگنیشنس میں بچے کی ابھی کیا پارٹیسپیشنس ہے, اس کی کیا پرفارمنس ہے, ہم نے پہلے اس کو دیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کلر ہے یہ وائٹ ہے, تو اگر مطلب اس طرح کلیئر ہو جاتا ہے, فیئر ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں, تو اس کے بعد ہم ایکسپریسو پہ آتے ہیں. ایکسپریسو جو ہے وہ لینگویج جو ہے, وہ لینگویج تھیراپی, اس میں بچہ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ فیل کر کے پھر وہ اگر جتنی بھی اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ سے کمیونیکیشن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہے ایک ایجوکیشنس میں اور ایک تھیراپی میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے علاوہ ہم پیرنٹس کو تھوڑا سا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تھیراپی بچوں کے لیے کیوں ضروری ہے, اور تھیراپی سے بچوں کو اور پیرنٹس کو کیا اویئرنیس ملتی ہے؟
دیکھیں تھراپیز کا بیسک پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹائملی جو ہے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ایک پراپر گائیڈ لائن کے ساتھ پراپر جو ہے وہ ڈائریکشن میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ارلی آپ کو پتہ چل گیا بچے کا کیا ڈائگنوسس ہے, کیا پرابلم آ رہی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت آرام سے آپ جو ہے ارلی انٹروینشن میں آپ کو بینیفٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت جلدی بچے کے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں بہت اچھے سے. بنسبت اس کے کہ آپ بچے کو لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کچھ ٹائم تک کہ تھراپیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ سب چیزیں بھی, تو اس میں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹائم لیتی ہیں وہ. لیکن جب ہم شروع سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بینیفیشیل رہتا ہے. ایون ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ اور ان کو پراپر گائڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح چلیں گے تاکہ امپروومنٹ آ سکے. ٹھیک ہے, تو بیٹر سوسائٹی اور بیٹر فنکشنل اس کے لیے جو ہے نا تھراپیز بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ مرکز امید کیسے سٹارٹ ہوا, آپ کی موٹیویشن کیا تھی یہ سٹارٹ کرنے میں, اور آپ کس طرح سے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری سوسائٹی کو کہ یہاں کے بچوں کے لیے تعلیم کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں مرکز امید ویسے تو میرے فادر نے اسٹارٹ کرا تھا اور اس کو 50 ایئرس پلس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور موٹیویشن یہی تھی کہ اسپیشل نیڈس کے بارے میں لوگوں کے مسکنسیپشن ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے بچے. ٹھیک ہے, تو یہی بتانا تھا کہ سوسائٹی کو یہ بڑے بڑے کام کے ہوتے ہیں اور یہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک نارمل بندہ کرتا ہے. بس ان کی اسپیس الگ ہوتی ہے, ان کی اسپیڈ سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے, جو ہمیں ان کی اسپیڈ کو میچ کرنا پڑتا ہے. باقی یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اور آپ نے وزٹ بھی کرا ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ ہر کام وہ کر رہے ہیں جو نارمل بندہ, بلکہ وہ زیادہ ایفیشینٹلی کر رہے ہیں. اس سے کہ یہ ڈنڈی نہیں مارتے کام میں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے کام کرنا. ٹھیک ہے, جو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو پراپر کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان بچوں کا کی ایجوکیشن یا پھر ان کی تربیت اس لیے ضروری ہے کہ یہ معاشرے میں یہ بہت اچھے فرد بن سکتے ہیں, کارآمد فرد بن سکتے ہیں. اور یہ میں نے بتایا نا ہر کام وہ کر سکتے ہیں جو نارمل بندہ کر سکتا ہے. تو میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آ رہا ہے, اگر جس کے خاندان میں یا جس کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس کو ایز ارلی ایز پاسبل اس کو لے کے آئیں اسکول میں, چاہے مرکز امید لائیں چاہے اپنے گھر کے کسی بھی اسکول میں لے کے آئیں, لیکن لائیں ضرور. اس کی ایجوکیشن پہ بہت فوکس کریں, بہت ضروری ہے یہ چیز کر کے. تھینک یو سو مچ. This visit of Markaz Umeed has been truly inspiring. We have seen the resilience of children, the dedication of parents, and the hard work of educators and therapists. It is our collective responsibility as a society to support these children and help them thrive.